ایجوکیشن تھرڈ ایئر ہم ایجوکیشنل فلاسفیز پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا ایجوکیشنل فلاسفی میں ٹاپک ہے پروگریسیوزم، ترقی پسندیت۔ اس کا انٹروڈکشن آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جان ڈیوی نے اس کے انٹروڈیوس کرایا۔ اس کے ایکسپوننٹ میں جان ڈیوی کا نام جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ تو پروگریسیوزم فلاسفی جو ہے یہ پراگمیٹزم کے اوپر بیس کرتی ہے، جسے ہم نتائجیت کہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے پرنسپلز کو دیکھیں گے، اس کا ایجوکیشن میں کس طرح سے اسکوپ ہے، ایجوکیشن میں پروگریسیوزم فلاسفی کس طرح اپنا رول پلے کرتی ہے۔ تو پرنسپلز میں دیکھیں کہ یہ پرابلم سالونگ یعنی مسائل کو حل کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ترقی پسندیت فلاسفی جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں، یا ٹیچر جو ہے وہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے کہ بچوں کو وہ اس قابل بنائے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ تو سیکنڈ ہے ہمارا انڈیویژول ڈیولپمنٹ۔ پروگریسیوزم فلاسفی جو ہے یہ انڈیویژول ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتی ہے کہ کس طرح سے ریئل ورلڈ پرابلم جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم جب اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں ہوتے ہیں، یعنی اپنے ایک لرننگ فیلڈ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک آئیڈیل دنیا دکھائی جاتی ہے، لیکن جب ہم ایک ریئل لائف پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے سامنے فیکٹس، حقائق کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ تو پروگریسیوزم فلاسفی اس بات پہ فوکس کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریئل ورلڈ پرابلمس کے لیے تیار کریں، اور وہ ان پرابلمس کو جب سولو کریں گے تو یہ ان کی انڈیویژول ڈیولپمنٹ ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں انفرادی نشوونما۔ نیکسٹ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ۔ پروگریسیوزم فلاسفی جو ہے یہ لرننگ بائی ڈوئنگ پہ ایمفسائز کرتی ہے کہ جب بچے خود کوئی کام کریں گے، خود کسی پروجیکٹ میں انوالو ہوں گے، خود کسی چیز کو کریں گے، یعنی ان کی اپنی پارٹیسپیشن ہوگی، تو وہ چیز انہیں زیادہ بیسٹ یاد کرائی جا سکتی ہے، زیادہ بیسٹ وہ اسے یاد رکھ سکتے ہیں، اور بہت ایک بیسٹ وے میں ان کے لیے مفید ہوگی۔ یعنی ان کا یہ پرپز ہے نا، یوٹیلیٹیرین پرپز، جسے ہم کہتے ہیں افادی نقطۂ نظر، یعنی یہ ہر چیز کو یوٹیلیٹیرین پرپس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کی یعنی ٹیسٹڈ فار دیئر یوٹیلیٹی، یعنی چیزوں کو ان کی افادیت کے لحاظ سے کس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بچے خود پارٹیسپیشن کرتے ہیں، ایک لرننگ انوائرمنٹ کا خود حصہ ہوتے ہیں، خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بہت مفید ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ایکسپیرینشیل لرننگ، یعنی جیسے ہم ایکسپیریمنٹل کہہ لیں کہ جب بچے خود تجربات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے اسکول کو، کالج یا اپنے ایک لرننگ جو پلیس ہوتی ہے اسے یہ ایز اے لیبارٹری کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو لیبارٹری مین کہ جہاں پہ بچہ خود تجربات کر رہا ہے، خود ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہا ہے، خود وہ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہا ہے، تو اٹ مینز یہ اس کی ایکسپیریمنٹل لرننگ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ خود چیزوں کو ڈسکور کر کے، تجربات کر کے نئی نئی چیزوں کو کیا کرتا ہے، دریافت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ریسرچ یہی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو خود دریافت کرتے ہیں، خود اس پہ کام کرتے ہیں، خود کسی چیز کا نالج آپ حاصل کرتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے لیے کیا ہوتی ہے، فار ایور ہوتی ہے، اور اس کے پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے چیزیں آپ کو بہت دیر تک میمورائز رہتی ہیں۔ نیکسٹ ہے کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی غور و فکر۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی چیز پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی چیز کے اوپر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ پائی جا رہی ہوتی ہے، بہت گہرائی پائی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم بڑی گہرائی سے، بڑی باریک بینی سے چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کریٹیکل تھنکنگ کے اندر نا لاجک اور ریزننگ انوالو ہوتی ہے، تو ہم لاجک اور ریزننگ کے تھرو چیزوں کو بہت اچھی طرح سے کرنا سیکھتے ہیں، کہ جیسے کوئی چیز کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب ہے، یہ سارے جو سوالات ہیں ان کا جواب ہمیں کون پرووائڈ کرتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ۔ اچھا، پروگریسیوزم فلاسفی جو ہے یہ گروپ ورک کو بہت پسند کرتی ہے۔ گروپ ورک کو اس لیے اس میں پسند کیا جاتا ہے کہ اگر آپ آئسولیٹ ہو کے تنہائی میں اکیلے ایک چیز پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ لمیٹڈ سوچے گا، لیکن جب آپ ایک گروپ میں کام کرتے ہیں تو آپ کسی چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ویوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ویوز لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کسی ایک کا آسکنگ اے کویسچن، ایک سوال پوچھنا،
آنسرنگ دا کویسچن، کسی سوال کا جواب دینا آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ ویوز کی طرف لے جاتا ہے. اور پھر گروپ ورک کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں آپ صرف یعنی تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ آپ اور بہت سی چیزیں جس طرح سے کولیبریٹو لرننگ، ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرنا، یعنی تعاون جیسے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نا یہ آپ کی بہت ساری اور سکلز کو بھی گروم کرتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا پوائنٹ اپوز ٹو روٹ لرننگ. روٹ لرننگ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم رٹا لگاتے ہیں، تو پروگریسیوزم فلاسفی جو ہے یہ روٹ لرننگ کو اپوز کرتی ہے، یعنی اس کی مخالفت کرتی ہے، اس میں کریٹیسزم کرتی ہے. اور جان ڈیوی کی فلاسفی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہی اس ٹائم پہ ہوئی تھی کہ جب لوگ بہت زیادہ چیزوں کی میمورائزیشن، یاد دہانی اور ایک لکیر کے فقیر بنے ہوئے تھے، اور وہ کسی بھی طرح کی کریٹیوٹی کو ماننے سے بالکل انکار کر رہے تھے. تو اس لیے روٹ لرننگ جو ہے یہ اس کی اپوزیشن پہ ہے کہ ہمیں چیزوں کے فیکٹس اور ان کی یعنی ایک نیو وے، نیو فارم، اور ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ایک چیز جو سن لیں اور اسے ہی ریپیٹ کرتے جائیں اور مائنڈ میں اسے ہی یاد کرتے جائیں. اچھا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایمز آف ایجوکیشن. تو ایمز آف ایجوکیشن جو ہے یہ پرنسپلز کے ساتھ بالکل لنک ہے. اس میں آپ کو میں زیادہ ڈیٹیل نہیں پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے، آپ اسے خود بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ایزی ہے. جیسے ٹوٹل ڈیولپمنٹ میں نے لکھا، ٹوٹل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، فزیکل، مینٹل، سوشل، ایموشنل، اور اسی طرح سے ریلیجیس، جنہیں ہم مورل ڈیولپمنٹ کے نام سے لیتے ہیں، مورل ایبیلٹیز کے نام سے لیتے ہیں. تو یہ ساری جو صلاحیتیں ہیں، جب ہم ان کی ایک ساتھ ڈیولپمنٹ نشوونما پہ بات کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. کیونکہ ہم کبھی بھی اپنا ایم آف ایجوکیشن نہیں رکھیں گے یہ کہ آپ انٹلیکچوئل تو ڈیولپ کر جائیں، یعنی آپ کی ذہنی نشوونما تو ہو رہی ہو، لیکن آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ اور آپ کی ایموشنل ڈیولپمنٹ، آپ کی مورل ڈیولپمنٹ، ایون کہ آپ کی لینگویج ڈیولپمنٹ بھی اسی میں آتی ہے، یعنی آپ کی زبان کی نشوونما. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان کی اوور آل ڈیولپمنٹ، اس پہ توجہ دے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایک ذہن کو صرف معلومات سے بھر دیا. کیونکہ ایک جو بیسٹ ڈیولپڈ پرسن ہوگا، جس کی بہت اچھی طرح سے نشوونما کی گئی ہوگی، وہ اپنی سوسائٹی میں بیسٹ رول پلے کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. کیونکہ جتنے ہماری سوسائٹی کے ڈائیورسیفائڈ چیلنجز ہیں، مختلف قسم کے چیلنجز ہیں، ان کے اندر بہت ورسٹیلٹی پائی جا رہی ہے، ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہمیں چیلنج کرنے کے لیے درپیش ہے. تو وہاں پہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ جو ہے اسے فوکس کریں. اچھا، نیکسٹ ہے سوشل سکلز. سوشل سکلز کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ ایک بچہ جس نے جا کے ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں پرفارم کرنا ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے، وہیں پہ اس نے جاب کرنی ہے، وہیں پہ اس نے اپنی پرسنالٹی کو ڈسپلے کرنا ہے. تو جب تک اس کے اندر معاشرتی صلاحیتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوں گی، معاشرتی صلاحیتیں جو ہیں وہ زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہوں گی، تو وہ اپنی سوسائٹی میں اچھی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو آپ پرنسپلز میں پڑھ رہے تھے نا کہ پرابلم سالونگ، لرننگ بائی ڈوئنگ، گروپ ورک، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی سوشل سکلز کو انہینس کرتی ہیں، بڑھاتی ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوآپریٹو بیہیویئر. اس کے ایم آف ایجوکیشن میں کوآپریٹو بیہیویئر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ بچے جو ہیں جب تک ان کے بیہیویئر کوآپریٹو نہیں ہوگا، اور کوآپریٹو بیہیویئر کیا ہے؟ آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، گروپ ورک میں جب آپ کام کرتے ہیں، تو یہ جو کولیبریٹو لرننگ ہے نا، یہ ہی آپ کے کوآپریٹو بیہیویئر کو پروموٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ کا رویہ، آپ کی ذات دوسرے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اسکول ایز لیبارٹری. یہ بھی آپ کو میں ڈسکرائب کر رہی تھی کہ اسکول ایز لیبارٹری، جب آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، آپ لرننگ بائی ڈوئنگ کرتے ہیں، آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، تو آپ اسکول یا کالج یا ایک لرننگ پلیس کو ایز اے لیبارٹری لے رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ تجربات کر رہے ہیں، ہم اپنی تنقیدی غور و فکر یعنی کریٹیکل تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے ڈفرینٹ قسم کی صلاحیتیں جو ہیں آپ کو ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے.
نیکسٹ ہے انیبلنگ دا انڈیویژول ٹو پلے پازیٹیو رول ان ڈیموکریٹک سوسائٹی. ہمیں افراد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ایک جمہوری معاشرے میں اپنا بہترین رول پلے کر سکیں. یہ جو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے نا، یہ ایک بہت اچھا یعنی ہمارا اس کا پروگریسیوزم فلاسفی کا پرپز ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی اسٹیبلش کر سکیں جو ڈیموکریٹک ہو. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کریکلم. کریکلم چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ فلاسفی ہے جو کہتی ہے کہ ہماری ویلیوز بدلتی ہیں، یہ تصور حقیقت کو زیادہ نہیں مانتے، جیسے آپ کو میں نے برانچز میں بتایا. تو اس لیے یہ کہتے ہیں ہمارے کریکلم جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری معاشرے کی ضروریات کے مطابق بدل جائے. یعنی اگر ہم ایک اسٹیٹک کریکلم بنا لیں گے کہ اسپیسیفک مخصوص قسم کے ہم نے یہی مضامین بچوں کو پڑھانے ہیں، یہی کچھ بچوں کو سکھانا ہے، تو پھر ان کی لرننگ جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ کو میں نے جو پہلے ایمز آف ایجوکیشن بتائے ہیں، یہ تو آپ کو میں نے جرنل ایک بتا دی ہیں. ادروائز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقاصد تعلیم مختص نہیں کرنے چاہیے، مخصوص نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمارے مقاصد تعلیم جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو وقت اور حالات کے مطابق بدل جائیں. ہم اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ جیسے جیسے باہر چینجنگز ہوں گی، سوسائٹی میں چینجنگز ہوں گی، ہمارے مقاصد اسی کے مطابق بدل جائیں گے. تو جب مقاصد بدلتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کریکلم بھی بدل جائے گا. تو اس لیے اکارڈنگ ٹو ایمز ہمارا کریکلم جو ہے نصاب وہ ہر وقت بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن نصاب میں کچھ چیزیں جو یہ شامل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے پروجیکٹس ہونے چاہیے، اسی طرح سے ایکسپیریمنٹس، ڈفرینٹ قسم کے تجربات ہوں، گروپ ورک میں بچے کام کر رہے ہوں. اور ہمارا نصاب جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، لچکدار، جس میں آپ کسی بھی وقت اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلی کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ باؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی بھی ادارہ اپنی ضروریات کے مطابق اس میں تبدیلی کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیچنگ میتھڈ. ٹیچنگ میتھڈ میں یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل تجرباتی طریقہ، پروجیکٹ میتھڈ، کسی بھی پروجیکٹ یعنی منصوبی طریقہ اسے کہتے ہیں، ڈسکوری میتھڈ، انکشافی طریقہ، پرابلم سالونگ، مسائل کو حل کرنے کا طریقہ. اب یہ سارے ایسے طریقے ہیں کہ جن میں بچے خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جن میں لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے، یعنی ایکسپیرینشل لرننگ ہے کہ بچے خود تجربات کرتے ہیں، خود اپنے پروجیکٹس کو سالو کرتے ہیں، خود اپنے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، نیو ڈسکوریز کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. تو اس طرح سے بچوں کا نالج جو ہے وہ بہت انہینس ہوتا ہے. تو ٹیچر انہیں ضرور اس میں مدد دے رہا ہوتا ہے، کوآپریٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ گروپ ورک میں ان کے لیے ایز اے لیڈر کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ سیلف پارٹیسپیشن کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹیچر، رول آف ٹیچر. تو پروگریسیوزم فلاسفی میں رول آف ٹیچر جو ہے، یہ ٹیچر کا رول ایک گائیڈ کی طرح ہوتا ہے، ایک کونسلر کی طرح، جو اپنے بچوں کی مدد کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں سینٹر رول پلے کرتا ہے، مرکزی مقام اور کردار اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. اسے ڈیموکریسی سکھائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بات کو بیان کرنے کا حق رکھتا ہو، آزادی رکھتا ہو. ڈسپلن ڈیموکریٹک، ٹھیک ہے. اچھا آپ کو نا ڈیموکریٹک اور فریڈم میں ایک فرق آنا چاہیے. ڈیموکریٹک وہ ہوتا ہے جو اکارڈنگ ٹو رولس ریگولیشن آپ اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں، اپنی بات چاہے آپ ریٹن فارم میں چاہے آپ اورل فارم میں آپ بیان کر سکتے ہوتے ہیں. لیکن فریڈم وہ ہوتی ہے کہ جب آپ رولس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور آزادی، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. لیکن یہ ڈیموکریٹک ڈسپلن کو انکریج کرتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی بات بیان کرنے کا حق رکھتے ہوں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ فلاسفی بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. یہ امپورٹنٹ فلاسفی ہے. آپ نے پھر مجھے اس کے نوٹس بہت اچھے سے پریپیئر کر کے چیک کروانے ہیں. تھینک یو.